بھائی نے سوال کیا ایک پچھلے عنوان کے تعلق سے کہ شب قدر، شب برات، شب معراج اور قدر کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں راتوں کا منانا اور بالخصوص ایک رات کو شب قدر منانا کیسا ہے. تو بہرحال یاد رکھ لیجئے جہاں تک معاملہ معراج کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات کبھی نہیں منائی اپنی زندگی میں. ہاں یقیناً اس رات کا وجود ہے، اس میں ایک سفر ہوا، آپ گئے، تحفہ ملا، تمام چیزیں ٹھیک ہے، بالکل یہ درست ہے. لیکن اس رات کو عید منانا یا بار بار اس کو کچھ ایک انداز سے مغرب کی بعد فلاں کھانے پینے نہانے دھونے یہ وہ کرنا، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں، یاد رکھیے ثابت نہیں ہے چیز. تو عید مت منائیے اس کو. یقیناً اس دن تحفہ ملا تھا، ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی بکثرت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ رات کب ہوئی. عمومی لوگ 27 رجب کو منا لیتے ہیں، لیکن آپ کبھی سیرت کی کتابیں پڑھیے، اس میں بکثرت اختلاف ہے. کسی نے کہا رمضان میں ہوئی، کسی نے کہا محرم میں ہوئی، کسی نے کہا کہ جو پہلی نبوی میں ہوئی، کسی نے کہا 5 نبوی میں، کسی نے کہا 10 نبوی میں، کسی نے 12 میں، 14 مہینے پہلے، 13 مہینے پہلے، 12 مہینے پہلے، 10 مہینے پہلے ہجرت سے. تو بڑے اقوال ہے. جس سے پتہ چلا صحابہ کے لیے اصل وہ رات کا تحفہ تھا، نہ کہ وہ رات کا منانا. ہم نے وہ تحفہ چھوڑ دیا، رات منا لی. ایک انسان کو رمضان کے چاند مطلب شوال کے چاند دکھنے کے بعد 27 رجب کو یاد آتا میں مسلمانوں کو نماز پڑھنا، اس دن تحفہ ملا تھا. یہ حالت ہو گئی ہمیں. تو بہرحال تحفہ منانے کی چیز، صحابہ نے تحفہ لے لیا، وہ رات کا ان کے پاس تو وہ رات منانے کی چیز نہیں ہے. بہرحال ایسا اگر دیکھا جائے تو پھر فتح مکہ منانے پڑیں گی، پھر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانا پڑیں گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی منانا پڑیں گی، پھر صلح حدیبیہ میں جس کو اللہ رب العزت نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کو منانا پڑے گا، کھلی کامیابی دی. تو ایسا تو پھر 365 دن رسول اللہ کے کچھ نہ کچھ اچھا اور برا ہوا سب منانے پڑیں گے یہاں سے وہاں تک. تو یہ درست نہیں. بہرحال تو اس رات کا وجود یقیناً ہے، منانے کے تعلق سے کوئی وضاحت نہیں. دوسری چیز یہ کہ شب برات کے تعلق سے بہن نے سوال کیا. شب برات کے تعلق جو صحیح قول ملتا یہ ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، منانا ثابت نہیں ہے. لیکن پھر کہہ رہا ہوں فضیلت ثابت ہے، منانا ثابت نہیں ہے. عید کے دن کے جیسا بالخصوص مغرب کے بعد نئے لباس، نہانا دھونا، کپڑے، اتنا عید مناتے ہیں کہ رمضان میں وہ تیاری نہیں ہوتی جو اس رات میں ہوتی ہے. پھر غسل لینا، پھر اس کے بعد نمازوں کا بالخصوص اہتمام، اور اسی دن صرف پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اسی بہانے تو لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. سوال یہ ہے کیا شریعت یہ چاہتی ہے کہ اسی بہانے لوگ نماز پڑھے؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ مکلف ہے اس کے تو نماز پڑھے، بہانے سے نہیں پڑھے. ہاں یہ الگ بات ہے، اس بہانے کے ذریعے آپ کسی کو لگا دیں دین سے، ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال تو اس کا عید منانا بہرحال یہ درست نہیں. شب قدر کا جہاں تک معاملہ، ہاں یقیناً شب قدر جو ہے یہ ثابت ہے، لیکن یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. 5 نائٹس کوئی 5 میں سے ایک ہے. پہلا 27 ہو سکتی ہے جو گزر چکی ہے، دوسرا 23 ہو سکتی ہے بہرحال گزر چکی ہے، 25 جو آئیں گی، 27 اور 29. اس میں بھی ہم نے کیا کیا، 27 کو لے لیا، صرف 27 کو، اور ایک ہی رات مناتے. جبکہ رسول اللہ نے کہا اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو لہٰذا آپ کوشش کریں آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کریں اور اس کو منوائیں، نہ کہ صرف ایک 27 کو سمجھیں. بہت سے لوگ 27 کو جاگتے ہیں، اب جو کچھ اس میں دکھتا ہے وہ نشانیوں کو فٹ بھی کر لیتے ہیں، ہاں یہ ہوا، ہاں وہ ہوا، ایسا وہاں سورج تھا، بارش ہوئی، ٹھنڈا موسم تھا. ایسا نہ کہ جو 5 جاگیں گے تو پتہ چلیں گی 27 میں کیا ہوا. ایک کو جاگ کے سب کہہ لیں گے، طے کر لیں گے یہ وہ درست نہیں ہے. تو آپ 5 کو منائیں، مطلب 5 میں عبادتیں کریں اور جو ہے کوشش کریں کہ اس رات کو پائیں اور اس میں خوب عبادت کریں، ذکر و اذکار اور نوافل کا اہتمام اور قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں.